اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی تھی، آج اس قوم کے بچوں کو وضو کرنا بھی نہیں آتا، آج اس قوم کے بچوں کو غسل کے مسائل کا علم نہیں ہے، آج اس قوم کے بچوں سے نماز سن لی جائے تو انہیں نماز صحیح پڑھنی نہیں آتی۔ قرآن جس کے لیے رسول کریم نے اپنی ساری زندگی صرف کی ہے، آج ہماری نسلیں اس قرآن سے دور ہیں۔ یہ سارے معاملات کیوں ہوئے؟ اس میں سب سے پہلا عنصر جو نظر آتا ہے وہ یہود و نصارہ کی مختلف قسم کی سازشیں ہیں، خفیہ چالیں ہیں۔ آج آپ کے بچوں کو سوشل میڈیا سے اسی لیے جوڑ دیا گیا ہے، یہ دین سے دور ہو جائیں، اپنے والدین کی عزت اور قدر کرنا چھوڑ دیں، وہ اخلاقی قدریں جن کے لیے رسول کریم نے 23 سال محنت کی ہے اور والدین کا ادب سکھایا ہے۔ آج بچے اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے سے کلام کرتے ہیں، اس میں ایک بڑی وجہ یہود و نصارہ کی یہی سازش ہے کہ ان میں اخلاقی قدروں کو فوت کر دیا جائے۔ کبھی یہی بچے اور یہی بچیاں جو شرم و حیا کا پیکر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی ایک عورت کسی دوسری جگہ تک جاتی تھی تو کسی صحابی کی مجال نہیں تھی اسے نظر اٹھا کر دیکھے، لیکن آج ہمارے ہاں بدکاری اتنے عروج پر ہے، چاہے وہ عملی طور پر ہو، چاہے وہ نظروں کے ساتھ ہو، چاہے وہ کسی کی کردار کشی کی صورت میں ہو، یہ سب کا سب عروج پر پہنچ چکا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہماری مائیں بہنیں خود مسلمانوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت نے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا تو وہ بازار میں گئی اور کچھ سودا سلف لینا چاہتی تھی، تو کسی یہودی نے اس کے چہرے سے نقاب الٹ دیا اور اس کا مذاق اڑایا، تو ایک صحابی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے اس یہودی کو قتل کر دیا اور یہودیوں نے مل کر اس صحابی کو پھر قتل کر دیا۔ اس صورتحال پر ایک پوری جنگ لڑی گئی ہے یہودیوں کے ساتھ۔ مسلمان ایک ایک عورت کی عزت کے لیے جنگ لڑتے تھے۔ آج ہماری ماں بہنیں آج لباس اتار کر برہنہ ہو کر کبھی سوشل میڈیا پر کیا کر رہی ہیں، کبھی کیا کر رہی ہیں، اور ہماری مسلمان قوم اس سے محظوظ ہو رہی ہے، لطف اندوز ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے کہ ہم نے سوچا جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا تھا انہوں نے ایک عورت کی عصمت کے لیے پوری جنگ لڑی تھی۔ آج مسلمان جو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی تربیت کا مشہور معاملہ یہ ہے کہ آپ کی تربیت مولا علی نے فرمائی، رسول اللہ کے آنگن میں کھیل کر جوان ہوئے ہیں، ام سلمہ نے آپ کی تربیت فرمائی ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے ساری امتوں کے خبیث اکٹھے ہو جائیں، مسلمانوں میں سب سے بڑا خبیث حجاج بن یوسف ہے، حجاج بن یوسف کو ہم لائیں گے تو تمام امتوں کے خبیث جو ہیں ان کے مقام و مرتبے سے بڑا اس خبیث کا مرتبہ ہوگا۔ اتنا بڑا خبیث گزرا ہے مسلمانوں کی تاریخ میں حجاج بن یوسف، اتنا ظالم شخص گزرا ہے کہ کھوپڑیوں سے راستے بنا دیے جاتے تھے، اس کے لیے کھوپڑیوں کو مینار بنا دیے جاتے تھے، لیکن جب ایک مسلمان عورت نے اسے خط لکھا ہے کہ میری عصمت دری کی گئی ہے اور اسلام پر کیچڑ اچھالا گیا ہے، تو اس نے 17 سالہ بھتیجے محمد بن قاسم کو اس خطے میں بھیج دیا تھا۔ اتنی تو اس میں بھی غیرت جاگ گئی تھی۔ تو ہم برائے نام مسجدوں کو بھرنے والے، ہم برائے نام مسلمان، ہم برائے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ کو، ہم میں اتنی بھی غیرت باقی نہیں ہے جتنی حجاج بن یوسف میں تھی، حالانکہ اس کو اس امت کا خبیث سمجھا جاتا ہے۔ خود کو دیکھیے، اس سے تقابل کیجئے، آج ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ لڑکیوں کے لیے راستے میں کھڑے ہیں، موبائل فونوں پر تنہائی میں پتہ نہیں سے کیا دیکھ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو فرشتے قیامت کے دن جنت کی طرف لے کر جائیں گے، اور جنت کے محلات کو جب وہ دیکھیں گے دروازوں میں کھڑے ہو کر خوش ہو جائیں گے، سبحان اللہ، یہ تو جنت ہے، اس کی آب و ہوا کتنی طیب و طاہر اور مشک بار ہے۔ ہمارے گھر کیسے ہیں، خوبصورت اینٹوں سے سجے ہوئے، سونے کی اینٹیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب وہ جنت میں جانے لگیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو واپس فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ وہ کہیں گے یا اللہ اگر جہنم میں پھینکنا تھا تو پھر ہمیں پہلے پھینک دیتا، جنت کیوں دکھائی، ہمارے دل میں اتنی حسرت اور اتنی امید کیوں بڑھا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ تمہارے اس عمل کی سزا ہے، تم تنہائیوں میں گناہ کرتے تھے لیکن لوگوں کے سامنے بیٹھ کر بڑے باادب، مؤدب اور نیک بن کر لوگوں کے ساتھ معاملات رکھتے تھے، تمہیں لوگوں سے تو ڈر رہتا تھا لیکن اللہ سے ڈر نہیں رہتا تھا۔
تنہائیوں میں اللہ سے نہیں ڈرتے تھے تم کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لوگوں کے دیکھنے کا خوف تھا۔ آج تمہارے ساتھ یہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ آج تمہیں یہ سزا، اس لیے سزا تو انہیں جہنم کی ملے گی، لیکن جنت چھوڑنے کا جو انہیں دکھ ہوگا وہ بھی بہت زیادہ دکھ ہوگا کہ ہمیں دروازے سے واپس لایا گیا کیونکہ ہم مذاق کرتے تھے اللہ کے ساتھ، تنہائی میں تھے تو گناہ کرتے تھے، لوگوں میں بڑے مہذب بن کر بیٹھے رہتے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کی سزا ہے۔ یہود و نصارہ نے آپ کی قوم کا بیڑا غرق کر دیا، ان بچوں کے ہاتھوں میں ایسی ایسی چیزیں دے دی ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بچے وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں اور نتیجتاً وہ اپنی عمر سے بڑے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آپ کے لیے یہ بات باعث تعجب ہوگی، اگرچہ فیس بک کا بانی جو ہے وہ یہودی ہے اور اس کا اسرائیل سے تعلق بتایا جاتا ہے، لیکن فیس بک کو یہودی خود استعمال نہیں کرتے اور نہ اپنے بچوں کو اس کے قریب جانے دیتے ہیں، کیوں؟ اس سے بچے خراب ہو سکتے ہیں۔ تو سیدھی سی بات ہے، مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ ہمیں ہی خراب کرنے کے لیے ان چیزوں کو تقویت دی گئی ہے اور یہودی خود اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھتے ہیں۔ آپ کے بچے قرآن پڑھنے نہیں جاتے، اچھے اچھے اسکولوں میں جاتے ہیں، بیکن ہاؤس میں جاتے ہیں، روٹس میں جاتے ہیں، APS میں جاتے ہیں، بالکل اچھی بات ہے، بچوں کی تربیت والدین کے ذمہ ہے، لیکن یہودیوں کے نصاب میں سب سے پہلے آسمانی کتابیں پڑھانا شامل ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں دیتے ہیں، تو نتیجتاً کیا ہوا کہ یہودی اپنی دینی اقتدار سے جڑے رہتے ہیں، وہ دنیا میں جس منصب پر بھی فائز ہو جائیں ان کے ذہن سے یہ بات کبھی بھی محو نہیں ہوتی کہ ہم یہودی ہیں اور ہم نے جینا مرنا صرف یہودیت ہی کے لیے ہے۔ ہمارے بچے بے راہ روی کا شکار ہیں، برائے نام مسلمان ہیں، کلمہ نہیں پڑھنا آتا، گھر میں کوئی مر گیا تو جنازے کی ترکیب کا ہی علم نہیں ہے، جنازے کی ترکیب تو چھوڑیے، ان لوگوں کو نماز عشاء میں جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے وہ بھی نہیں آتی ہے۔ یہودیوں کے بچوں کو 4 سال سے تورات اور انجیل کے سبق پڑھانا شروع کیے جاتے ہیں، نتیجتاً بچہ جب 10 سے 12 سال کی اس عمر تک پہنچتا ہے جب وہ پختگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ کامل طور پر ایک مکمل یہودی بن چکا ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کے بچے 12 سے 14 سال اپنے باپ کے ساتھ ناچ گانا دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی پرواہ ہے، نہ دین کا کچھ پتہ، نہ کچھ، اور دین انہوں نے کہا یہ تو مولویوں کا کام ہے، ہمارا کام تھوڑی ہے۔ بھائی تو نے کلمہ نہیں پڑھا رسول اللہ کا، تجھ پر شریعت نافذ نہیں ہوتی، تجھ پر نماز فرض نہیں ہے، تجھ پر نماز سیکھنا لازم نہیں ہے، تجھ پر کیا قرآن مجید پڑھ کر اپنی اولاد کو سکھانا ضروری نہیں ہے؟ یہ قرآن نے نہیں کہا کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ؟ آپ نے سورہ یاسین کو مرنے والے تک کے لیے مختص کر دیا کہ بس اب جو مر گیا سورہ یاسین صرف اسی کے لیے پڑھی جائے گی۔ آپ نے اپنے بچوں کو قرآن سے دور رکھا، نتیجتاً آپ کی اولاد بڑی ہو کر جب آپ کے ساتھ دست و گریباں ہوتی ہے تو پھر آپ چیختے ہیں، پکارتے ہیں، تعویذ دھاگوں والوں کے پاس جاتے ہیں، پتہ نہیں کسی نے کیا کر دیا ہے، بچہ بڑا بدتمیز ہو گیا ہے۔ بچے کے خراب کرنے میں آپ ہی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس کی مثال تو پانی والی ہے، جس برتن میں اڈیلیں گے وہی صورت اختیار کر لے گا۔ تو بہرحال ہم مدارس سے اور دینی تعلیم سے دور ہیں، نتیجتاً اخلاقی انحطاط بھی ہے، علمی انحطاط بھی ہے۔ دوسرا، اس کے بعد دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے مدارس میں اپنے بچوں کو بھیجنا۔ ہم عمومی طور پر اپنے بچوں کے لیے، جن بچوں کے لیے مدارس کا انتخاب کرتے ہیں، عمومی طور پر وہ بچے ہوتے ہیں جو سکول کی پڑھائی میں ناکام ہوتے ہیں، نالائق ہوتے ہیں، گھر تنگ زیادہ کرتے ہیں، نتیجتاً ایسے ایک بگڑے ہوئے بچے کو اٹھا کے مدرسے میں بھیج دیا جاتا ہے، چل ادھر نہیں تو ادھر تو چل ہی جائے گا، خود مولانا صاحب اس کی ٹھکائی کریں گے، ٹھیک ہے چل جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک دین سے فیض یاب نہیں ہو سکتے، نیکی نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب اور اچھی چیز اللہ کی راہ میں نہ لگا دو۔ آپ نے کیا کیا؟ سب سے نالائق کو اس طرف لگا دیا، اور اچھے اور پڑھنے والے بچے کے لیے ایک مستقبل ذہن میں بنا دی، اس کو تو میں نے انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، لا محالہ وہ بن بھی جائے گا، لیکن وہ اچھا انسان بنے اس بات کی ضمانت نہیں ہوتی۔ کل میں کچھ خبریں سن رہا تھا تو ماہر نفسیات تھا، بہت بڑا ڈاکٹر تھا، ملتان کا نشتر ادھر ہاسپٹل ہے ملتان میں، اس کا ماہر نفسیات، بہت بڑا ماہر نفسیات تھا۔
اس نے گھر کے حالات سے تنگ آ کر خود بھی خودکشی کر لی اور اپنی بیٹی کو بھی گولی مار دی۔ کسی کو ذہنی طور پر پریشانی ہو تو ہم کہتے ہیں اس کو کسی ماہر نفسیات کے پاس لے جائیں۔ اب خود ماہر نفسیات پریشان ہو کہ خودکشی کر لے تو سوچ لیجئے دنیاوی تعلیم کی معراج یہی ہے کہ انسان کو پریشانیوں سے نہیں نکال سکتی ہے۔ اگر کوئی چیز دنیا کی پریشانیوں سے آپ کو باہر نکال سکتی ہے تو وہ ہمارے مصطفیٰ کا دین نکال سکتا ہے۔ اتنا بڑا ڈاکٹر، اس کی بیٹی بھی ماہر نفسیات تھی، ڈاکٹر تھی، اس نے خود کو بھی مار لیا، اپنی بیٹی کو بھی مار لیا۔ وجہ کچھ بھی رہی ہو، لیکن یہ بات تو کم از کم ثابت ہوتی ہے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تعلیمی جو معیار بلند سمجھا جاتا ہے ان میں جاپان بھی شامل ہے۔ نئی ایجادات کے حوالے سے جاپان اپنی مثال آپ ہے کہ یہ چیز جاپان سے بنائی گئی ہے، اور آپ کے لیے بات بھی انتہائی تعجب کا سبب ہوگی کہ جاپان میں خودکشی کرنے کا رجحان سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ ہر روز 37 لوگ خودکشی کرتے ہیں جاپان میں۔ اتنی تعلیم پڑھ کر بھی اگر وہ زندگی سے سکون حاصل نہیں کر پا رہے تو سوچنا پڑے گا کہ اللہ نے سکون کہاں رکھا ہے۔ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ آپ کے سکون کی ضمانت دیتا ہے قرآن میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا جو چین ہے اور زندگی کا جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ تو بہرحال مدارس میں ہم اپنے ان بچوں کو بھیج رہے ہیں جو تعلیمی لیول کے مطابق نہیں ہوتے، اور ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مار کٹائی، روز بھاگ جانا، بڑی مشکل سے وہ 8 سال وہاں پر گزارتا ہے اور شکر کر کے وہاں سے نکلتا ہے، جب ظاہر سی بات ہے وہ شروع سے اس قابل نہیں تھا کہ آپ اس کو دینی تعلیم دلوائیں، تو لا محالہ وہ جب کسی ممبر پر بیٹھے گا یا کسی مسجد میں نماز پڑھائے گا تو وہ لوگوں کی وہ تربیت نہیں کر سکے گا جیسا کہ اس کو کرنی چاہیے۔ وہ اس کا اہل تھا ہی نہیں، آپ نے اس کو اس جگہ پر لگا دیا، اس نے بھی مجبوراً بڑی مشکل سے اپنے 8 سال گزار لیے، قرآن حفظ کر لیا۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ لوگوں کی تربیت کا انحطاط ہوا۔ کسی مسجد کے اندر کسی اچھے خطیب کا، کسی اچھے امام کا ہونا یہ ان لوگوں کی خوش قسمتی ہوتی ہے جن کی وہ مسجد ہوتی ہے، کیونکہ وہ دین آسانی سے سیکھ سکتے ہیں، دین سیکھ کر اپنی زندگیاں سنوار سکتے ہیں۔ اگر خطیب اچھا نہیں ہے کسی مسجد کا، یا کسی مسجد کا امام اچھا نہیں ہے اور اس نے دین کو کامل طریقے سے نہیں سیکھا تو اس کا اثر اس محلے کے لوگوں پر بھی پڑتا ہے، ان کی آنے والی نسلوں پر بھی پڑتا ہے۔ اور اگر آپ کی بکریوں میں سے ایک بکری کوئی جانور اٹھا کے لے جائے، جس کو آپ شیر کہہ لیں، آپ اس کو بھیڑیا کہہ لیں، تو اس میں قصور بکری کا نہیں ہوتا، چرواہے کا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بکریاں سنبھال نہیں سکا۔ آج اگر ہمارے لوگ بد مذہب ہو رہے ہیں اور کوئی انجینئر جیسے لوگوں کے معتقد ہیں، کچھ غامدی جیسے لوگوں کے معتقد ہیں، تو اس میں ان علماء کی بھی کچھ غلطیاں ہیں کہ اپنی عوام کو مطمئن نہیں کر سکے ہیں، یہ کھڑا نہیں کر سکے ہیں اپنے پاؤں پر، ان کو اپنے عقیدے نہیں سمجھا سکے ہیں۔ نتیجہ کیا تھا کہ بچے ہم نے مدارس میں وہ دیے جو اس قابل تھے ہی نہیں کہ دین سیکھنے کی ان میں لگن ہوتی، شوق ہوتا، ان کا دماغ دین قبول کرنے والا ہوتا، یا وہ دین کے اندر انٹرسٹڈ ہوتے۔ اور دوسرا اس میں ہمارے ایک اور معاملے کا بھی بڑا عمل دخل سمجھا جائے کہ آپ ایک بچے کو جس کو دین کے لیے مدرسے میں بھیجتے ہیں اور فی سبیل اللہ بھیج کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، جان چھوٹ گئی، چلا گیا، 2 گھنٹے 4 گھنٹے تو ہمارے سکون سے گزریں گے۔ اب اس کے سامنے آپ اس بچے کو رکھیے جس کو آپ اپنے شوق سے کسی اچھے اسکول میں پڑھا رہے ہیں۔ اگر اچھے اسکول میں پڑھا رہے ہیں تو آپ کو اس کی فیس 15,000 دیتے بھی نہیں دکھتا، بلکہ فخر سے بتاتے میرا بچہ تو اس اسکول میں پڑھتا ہے جہاں پر 17,000 روپے اس کی فیس دی جاتی ہے۔ دوسرا، آپ اس کے لیے گاڑی کا بھی بندوبست کر کے دیتے ہیں، اس کے لیے ٹیوشن اکیڈمی کا بھی بندوبست کر کے دیتے ہیں، اس کی روز کی پاکٹ منی کا بھی بندوبست کر کے دیتے ہیں، اس کو مہنگے سے مہنگا نصاب بھی خرید کر دیتے ہیں، چاہے آپ کو پورا پنڈی گھومنا پڑ جائے ایک کتاب کے پیچھے۔ کیا آپ کا یہ رویہ اس بچے کے لیے ہوتا ہے جو بچہ آپ کا مدرسے میں جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم خود دین کو فوت کرنے میں اسباب اور محرکات پیدا کر رہے ہیں۔ ایسا بچہ جو دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اگر اسے قاری صاحب نے کہہ دیا کہ آپ 500 لے آئیے گا تو لوگ بات کرتے ہیں، 500 روپے مانگ رہے، جی ہمیں تو کہا تھا فی سبیل اللہ پڑھائیں گے۔ آپ کا پیسہ دنیا داری پر لگ رہا ہے، دین پر نہیں لگ رہا۔
یہ جس پیسے کو آپ بچاتے ہیں اور جس پیسے کو آپ وقت دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا اس نے کچھ مال چھوڑا ہے؟ صحابہ نے کہا اس کی جیب سے 2 درہم نکلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کا جنازہ پڑھ دو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اس نے اپنے پاس اتنا مال رکھا کیوں ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اگر اتنا مال ہو کہ احد سونے کا بن جائے تو میں شام سے پہلے سب غریبوں میں تقسیم کر دوں گا۔ اسلام نے تو دولت کو اکٹھا کر کر چھپا کر رکھنے اور اس پر سانپ بن کر بیٹھنے کو اتنا منع کیا ہے، اور کیا خوب فرمایا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ نے فرمایا ہم سمجھتے ہیں غریب فائدے میں رہتا ہے کہ دنیا میں بادشاہ خراج نہیں لیتا اور آخرت میں اللہ حساب نہیں لیتا۔ خراج کہتے ہیں ٹیکس کو، امیروں پر ٹیکس لگتا ہے جو انکم ٹیکس ہے، تو وہ فرماتے ہیں بادشاہ ان سے خراج نہیں لیتا اور آخرت میں اللہ حساب نہیں لیتا۔ کچھ تھا ہی نہیں تو وہ حساب کس بات کا تھے؟ یہ جتنے لوگ دولت اکٹھی کرتے ہیں بڑے شوق سے اور بڑے بڑے پلازے بنا لیے اور یہ کر لیا اور وہ کر لیا، کاش آپ ان کی قبریں کھود کر دیکھیں اس دن ان کے ساتھ ہوتی کیا ہے۔ جن کے لیے انہوں نے اکٹھا کیا وہ بچے تو، میں پرسوں کی بات بتاؤں، میرا ایک شعبہ ہے جب کوئی مر جائے تو اس کے سلسلے میں اس کے واجبات وغیرہ اس کی فیملی کے لیے بنانا میرا دفتری شعبہ ہے۔ تو ایک آدمی کی موت ہوئی ہے 14 مارچ کو، تو اس کا بیٹا اتنی پھرتی کے ساتھ میرے پاس کل پہنچا، جی یہ جلدی جلدی اس کے واجبات باقی تیار کر دیں، ہمیں پتہ تو لگے ہمیں ملنا کیا ہے۔ میں سوچ رہا تھا 40 سال نوکری کرتا رہا، بیٹوں کا پیٹ پالتا رہا، آج بیٹوں کو بھول گیا ہے، بیٹے کہہ رہے ہیں چھوڑ کر کیا مرا ہے وہ ہمیں ذرا بتا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کا حساب بھی بڑا عجیب ہے کہ گھر والے کہتے ہیں چھوڑ کر کیا گیا ہے اور فرشتے کہتے ہیں لے کر کیا آیا ہے، دونوں طرف پھنسا ہوا ہے۔ یہاں پر چھوڑ کر کیا گیا ہے، پچھلوں کا یہ معاملہ ہے، اگلوں کا معاملہ یہ لے کر تو کیا آیا ہے۔ ہم جس دولت کو اکٹھا کرتے ہیں اولاد پر لگاتے ہیں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ اس نے کہا جی اللہ کے فضل سے ہم 4 بھائی اور 3 بہنیں ہیں۔ تو میں نے کہا جی یہ آپ کے والد کے جنازے میں کتنے شامل ہوئے تھے؟ اس نے کہا جی 4 تو باہر ہیں وہ نہیں آ سکے ہیں، اور 3 ہم ادھر تھے، ہم نے اپنے والد کے جنازے میں شرکت کی ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کتنا بدقسمت آدمی ہے کہ اس کے اپنے بچے اس کے جنازے میں نہیں آ سکے ہیں۔ ہم پیٹ تو پالتے ہیں، اپنا بھی پالتے ہیں، بچوں کا بھی پالتے ہیں، لیکن کاش کہ ان کو سمجھایا گیا ہوتا کہ باپ کے جنازے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، بلکہ ولی خود جنازہ پڑھائے، یہ افضل و اعلیٰ مسئلہ یہ ہے۔ ادھر تو بچے اپنے باپ کے جنازے کے پاس جانے کو تیار نہیں۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ مساجد کا معاملہ جو ہے وہ نااہلوں کے ہاتھ چلا گیا۔ میں سب کے لیے تو نہیں کہتا، بہت سے لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں، دین کا درد بھی رکھتے ہیں، لیکن اکثریت وہ رہی جو اس ماحول سے آگے آئی ہے اور مساجد میں لوگوں کی تربیت کرنے میں ناکام ہے۔